کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، وہاں پہ جو ثالثی کی کوششیں تھی وہ کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہی، ان سب کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ترجمان جناب اسلم غوری صاحب۔ اسلم غوری صاحب، عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہو پائی، لیکن عامر مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو۔ کیا سمجھتے ہیں تو رکاوٹ کہاں ہے؟ مذاکرات کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ مولانا نے بھی کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، وزیر اعظم پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہم تو ہمارا موقف بالکل واضح اور بالکل یہی ہے کہ جو آئین پاکستان کے اندر جو مراعات ہیں جیل میں کسی بھی قیدی کے لیے اور خصوصاً سابق وزیر اعظم کے لیے، تو وہ مراعات ان کو ملنی چاہیے۔ اور اس طرح قید تنہائی کا شکار کر کے یا کوئی اس طرح حالات کو پیدا کر کے میں سمجھتا حکومت کو اب تک ملا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ حکومت اگر چاہتی اس سے الٹا تو ملکی حالات میں تذبذب اور بے چینی یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی موقف یہی اختیار کیا، مولانا صاحب نے اس دن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی کہا، قومی اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی کہا کہ جی ان کو بالکل بہتوں سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے، عدالتوں کے ان کو کیس سننے چاہیے۔ بات ملاقات تک کی نہیں ہے، بات تو شاید عدالتوں میں ان کے کیسز بھی اس طرح نہیں چل رہے جس طرح باقی آپ قیدیوں کی چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال جو مناسب نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے جو فائدہ کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو حکومت کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس گرفتاریاں نہیں ہوئی یا پہلے لوگ جیلوں میں نہیں رہے، سیاسی قیدی بھی رہے ہیں، اور لیکن مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ماضی سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نے ماضی سے کیا سبق سیکھا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم وہ ماضی کے اوپر ہی چلتے رہیں گے تو پھر قوم آگے ترقی کیسے کرے گی، ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو بہتر یہی کہ جو کچھ اس سے قبل ہوا، کسی کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، اس کو بھلا کے ہم سب کو مل کے آگے پاکستان کے مستقبل کے لیے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان کے عوام کی جو معاشی صورتحال ہے، آپ کے سامنے یہاں بے گور و کفن لوگ لاشیں اٹھائے پھر رہے ہیں، تو یہ صورتحال میں اگر حکومت ہوش کا ناخن نہیں لے گی تو یہ حکومت کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، حکومت کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ملک کی بے چینی بڑھ رہی ہے، اس بے چینی کو ختم کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ تو اس میں یہ مجھے فرمائیے گا غوری صاحب کہ اس صورتحال میں جے یو آئی اور جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کیوں ایک متفقہ لائے عمل کے ساتھ سامنے نہیں آ پا رہی ہیں؟ حکومت کو تو اس میں جواز ملے گا پھر اس کو پرولونگ کرنے کا اس صورتحال سے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اپوزیشن اتحاد بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ سارے مل کے کچھ ٹی آر اوز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں معاملات طے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں اس سلسلے میں کافی بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ آگے بڑھے بھی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اندر طے بھی ہوگی، مثلا پارلیمنٹ کے اندر ہم بابی مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈے بائی ڈے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ اپوزیشن ساری آپ کو ایک جگہ پر کھڑی ہوئی نظر آئے گی، اور اپوزیشن کا ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہی اس ملک کے لیے بہتری ہے۔ جب تک اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہوگی، حکومت پھر اس طرح کے کام کرتی ہے جو خود حکومت کی بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس روک اور ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم تو اپنا کام بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم اس وقت حکومت کو دباؤ میں لینے کے لیے پورے ملک میں ہم جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کراچی میں کیا، پشین میں کیا، چارسدہ میں کیا، 11 تاریخ کو ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں، پھول نگر میں، ڈسٹرکٹ قصور میں۔ تو ہم تو اپنا حکومت اپنے طور پہ جو اپنا جسہ ہے اس کے مطابق حصہ لا رہے ہیں، حکومت کے دباؤ میں بھی لا رہے ہیں، پریشر میں بھی لا رہے ہیں، اور حکومت کی جو خامیاں ہیں جس سے عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو کرٹیسائز کرنے والی باتیں ہیں، جو آج کل میڈیا پہ قدغنے ہیں معذرت کے ساتھ، ان قدغنوں سے ایک ہی حل ہے کہ ہم عوام بھی جائیں اور عوام کو جا کے اپنا مدعا بتائیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم یہ جلسے کنٹینیو کر رہے ہیں اور عوام بھی اور اپنے کارکنوں تک اپنا جو بیانیہ پہنچا رہے ہیں۔ تو غوری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کشمیر میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں وفاق پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھیے کشمیر کا تھوڑا سا آپ اگر دیکھیں تو وہ کچھ اور سلسلہ ہے، وہاں پر جو جماعتیں ہیں وہ ہم سے ہمارے ساتھ اٹیچ ضرور ہیں، لیکن وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومت بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ جس حد تک نتھی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، وہاں ایک وزیر اعظم اپنا ہوتا ہے، صدر پاکستان صدر آزاد کشمیر اپنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہماری جو پارٹی ہے اس کے سربراہ وہاں کے مولانا سید یوسف صاحب ہیں،
اور اسی دیگر پارٹی کو بھی ہیں، تو وہاں کی مقامی سیاست کو مد نظر رکھ کے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں کی حد تک ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. پاکستان میں بھی ابھی تک ہماری اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کہیں بھی ایسا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یا تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا پھر وہ نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک ابھی تک ہم قریب نہیں پہنچے ہیں. اسلم غوری صاحب سے کے سامنے رکھ دیں گے. اسلم غوری صاحب، عامر مغل صاحب کچھ آپ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ غلطیاں ہوں گی پی ٹی آئی کی بھی اتحاد کی طرف، لیکن آپ کی طرف سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کا مظاہرہ نظر نہیں آیا. دیکھیں حضور، اس وقت روڈوں پہ تو ہم ہی کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے چارسدہ میں جب جلسہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے لاکھوں لوگ کیسے اکٹھے ہوئے، تھریٹ کتنا تھا، کیا کچھ وہاں ہمیں ایجنسیوں نے، اداروں نے ہمیں جلسہ کرنے سے منع کیا. کشیر میں دیکھے، جہاں میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پورا حکمران اتحاد اکٹھا ہو کے بلوچستان کا میرے جلسے کے مطابق آدھا جلسہ بھی کر لے تو اس کے مطابق تو ہم اس کو مان لیں گے ان کا الیکشن درست ہوا ہے. تو لوگ تو ہمارے سے نکل رہے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، لے کے آیا جاتا ہے. انہوں نے جو بھی عامر مغل صاحب والوں نے شروع میں جو بھی پی ٹی آئی نے کیا، انہوں نے جذباتی فیصلے تھے ایک دم سے کیے، جس کی وجہ سے ریئیکشن بھی آیا اور ان کا کارکن ڈسہارٹ بھی ہوا. ہمارا تھوڑا سا طریقہ کار اپنا ہے، ان کا تھوڑا سا طریقہ کار اپنا ہے. ہم اپنے کارکن کو پہلے اطمینان دلاتے ہیں، ذہنی طور پہ اس کو تیار کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے آہستہ آہستہ اپنی تحریک کا رخ پنجاب کی طرف موڑ دیا ہے، تو ہم اپنے پنجاب کے کارکن کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ جو ہے بہت جلد، جو عامر مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف بھی بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہم انشاءاللہ اس طرف آئیں گے. لیکن پہلے ہم کم از کم اس کی اپنی تیاری تو کر لیں. ہم نے دیکھیں آپ کی حکومت میں بھی جب ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا تو قبل تقریباً 16 کے قریب ہم نے ملین مارچ کیے تھے پورے ملک میں. تو ہم نے اپنے کارکن کو تیار کیا تھا اور پھر آپ نے دیکھے کہ ہم یہاں تک پہنچے بھی تھے تمام رکاوٹوں کے باوجود. مغل صاحب، غوری صاحب تو چارج ہو رہے ہیں. غوری صاحب سے مختصراً جاننا چاہوں گا، غوری صاحب ممکن ہے، ویسے تو ابھی 2 سال ہو گئے اس نئی اسمبلی کو بھی، تو ممکن ہے آپ کو لگتا ہے 2.5 سال ہو گئے، ممکن ہے جی یقیناً آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو ایک ایک دن گن رہے ہوں گے، اپوزیشن میں ذرا دن لمبے ہو جاتے ہیں. غوری صاحب ممکن ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں اتحاد اپوزیشن کا؟ ہاں، میں نے کہا ہم تو اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تو اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے تو ہمارے ان کے درمیان میں جو فاصلے تھے ان کو ہم نے کم کیا ہے، انہوں نے کم نہیں کیا. ہم تو ٹی وی چینلوں پہ کہیں بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے، لیکن یہ تو ابھی بھی احتیاط کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں. اب یہ جملے انہوں نے ادا کیا، اگر میں ان کو جملے کہوں گا تو فاصلے بڑھ جائیں گے اور وہ لوگ خوش ہوں گے جو چاہتے ہیں اتحادوں کے درمیان میں فاصلے بڑھیں. آپ بڑی پارٹی ہیں، آپ کے پاس 90 سے زیادہ ایم این اے ہیں، تو اگر آگے بڑے کردار تو آپ ادا کریں. ہم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ والا کردار ہم ادا کریں گے؟ آپ نے بڑے بڑھنے کا کردار ادا کرنا ہے. اپوزیشن لیڈر آپ کے پاس ہے، سینٹ آپ کے پاس ہے، قومی اسمبلی آپ کے پاس ہے، بقول آپ کے ملک کی سب سے بڑی عوامی پارٹی ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں آگے آتے؟ مجھ سے کیوں توقع رکھتے کہ میں آؤں اور آ کے جہاں دھرنا دوں اور آپ کے مقاصد کو میں پورا کروں؟ میں اپنے جسے کے مطابق حصہ ڈال رہا ہوں اپوزیشن میں. پارلیمنٹ کے اندر 27ویں ترمیم کے خلاف اگر کوئی کھڑا تھا تو جمعیت علماء کھڑی تھی، یہ نہیں تھے، یہ چلے گئے تھے چھوڑ کے. تو میں بہت سی ایسی باتیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب اپوزیشن میں اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اختلاف کی بات کہیں اور سے آتی ہے. کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو. بالکل، میں پارٹی سپوکس پرسن بھی ہوں، پھر میرے ساتھ کچھ ذمہ دار دوستوں کے رابطے بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پھر ہمیں ادھر سے گلے بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ٹی وی پہ یہ کیوں کہہ دیا. تو میں اس لیے تھوڑا سا محتاط گفتگو کرتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے ان سب باتوں کا جواب دینا بہت اچھی سے آتا ہے کہ چارجر نے پہلے چارج کس کو کیا، کس نے 2018 میں انتخابات ریگنگ کی، کس طرح سے وہ حکومت ملی، یہ ساری چیزیں چھپی نہیں ہیں. اور کون کہتا ہے کہ وہ ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے خادم ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی ایک دو آگے پیچھے ہوتی ہیں باتیں، اور اس کو آپ گھما پھرا کے اگر ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. بہت بہتر. اپوزیشن کا پھر اتحاد مزید خلا پیدا ہو جائے گا، مزید دراڑ بن جائے گی اور ہم مزید دوریاں پیدا ہو جائیں گی.